آج کل ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ بس ہجامہ سیکھ لیں، اور کیونکہ لوگ بھی بہت کروا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس بڑا ہے اس میں نا. اچھا، کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ سائیڈ افیکٹ میں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کیور ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. نیگیٹیوٹی جب باڈی کے اندر آ جاتی ہے بیکاز آف سرٹن ایول افیکٹس، تو ان کو بھی یہ کیور کرتا ہے. جو عام لوگ کپنگ کرتے ہیں، جو آپ سنت کے مطابق ہجامہ کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ ٹین ایجرز کا ایک بڑا دکھتی رگ ہے کہ ہمیں ایکنی ہے، ہماری سکن بہت خراب ہے، اس میں کوئی ہجامہ ہمیں آفر کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آج کل جب بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو صحت ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. صحت کے بارے میں ہم کنسرن بھی ہوتے ہیں، اور جب بیماری آتی ہے تو اب ہم طریقہ علاج کے بارے میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ گھر کے ٹوٹکوں پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادویات کی پھکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے ہی پرانے نسخے رکھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سے طریقوں سے. ہمارا دین جہاں ہمیں زندگی میں اور بہت سے مواقع پہ رہنمائی دیتا ہے، تو ہمارا دین ہمیں اس معاملے میں، صحت کے معاملے میں بھی بہت اچھی طرح وضاحت سے رہنمائی دیتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور بہت سے جو طریقے ہمیں پتہ چلتے ہیں طب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، اس میں ایک طریقہ ہجامہ کا بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور کویکری ہمیں بہت سی جگہوں پہ نظر آتی ہے، جیسے نیم، حکیم، خطرہ جان جگہ جگہ ہیں، تو اس معاملے میں بھی لوگوں کے کانسیپٹس کا درست ہونا، اسی طرح طریقہ علاج کا درست ہونا، اور ہجامہ کی نہ صرف اہمیت کو سمجھنا، لیکن یہ بھی دیکھنا کہ جس ایکسپرٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ اس علاج کو کس طرح کر رہا ہے، بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے. تو آج میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر فردوس روحی کو. یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور قرآن کی ٹیچر بھی ہیں، اور بہت عرصے سے الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں، اور یہ 2013 سے ہجامہ کر رہی ہیں. تو ان کا کافی زیادہ اس پہ ایکسپیرئنس بھی ہے، پریکٹس بھی ہے، اور ان کو یہ ساری گائیڈ لائن جو ہے ہم ان سے لیتے ہیں تاکہ یہ کہ ہمیں بھی آگے ہی ہو کہ اس معاملے میں ہم نے کس طرح محتاط طریقے سے اپنا علاج کروانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر فردوس، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ہجامہ ہوتا کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے لوگوں کو اب آئیڈیا ہے، لیکن سٹل یا تو لوگ اس کو کپنگ کہہ دیتے ہیں. جب ہم کپنگ پروسیجر کہتے ہیں اور ہجامہ کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے یا ان میں فرق ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جہاں تک ہجامہ کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت اینشنٹ طریقہ علاج ہے، جس میں یہ ایکوپنکچر کی ایک برانچ ہے. اچھا. اور اس میں باڈی کے مختلف حصوں پر کپس لگائے جاتے ہیں، سکشن سے وہاں پہ نیگیٹو پریشر کریٹ کر کے، پھر اس کے بعد اس میں سپرفیشل انسیجنس لگائے جاتے ہیں، اور کچھ بلڈ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے وہ قدیم لوگ بھی علاج کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عرب میں پریولنٹ تھا. اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنایا بھی، اس کو ریکمینڈ بھی کیا. اور جب آپ معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا، انہوں نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دیجیے. تو یہ ایک ڈیوائن تھراپی بھی ہو گئی، اور ایک یہ سنت کا طریقہ بھی ہو گیا. اس کی اہمیت اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہجامہ جو ہے وہ کپنگ اور اس میں کیا فرق ہے، تو ڈرائی کپنگ، مساج کپنگ یہ کی جاتی ہے، لیکن جو ویٹ کپنگ جس کو آپ کہتے ہیں، دیٹ از ہجامہ. دیٹ از بیسیکلی اس کی سب سے زیادہ تھراپیوٹک افیکٹس جو بینیفٹس ہیں وہ ویٹ کپنگ یا ہجامہ کے ہیں. تو ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ میں کیا فرق ہے؟ ڈرائی کپنگ میں اونلی یو پٹ دا کپس، نیگیٹو پریشر آپ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو تھوڑی دیر کے بعد ان کو ریموو کر دیتے ہیں. دیٹ از جسٹ یو گیو یو کین سے، آپ اس کا اس کو کر دیتے ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ پریشر کے ساتھ جو کر دیتے ہیں، اس سے بھی کچھ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ ان مریضوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں ڈرائی کپنگ کہ جن پہ ویٹ کپنگ نہیں کی جانی چاہیے. اچھا، اگر کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کی جائے نا، تو وہ یہ سارا پروسیجر سن کے کہتے ہیں
کہ لاجیکلی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی گندا خون نکل آیا یا خون کی رنگت دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ لگ رہا ہے آپ کی باڈی میں، وہ سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. کیا اس کے اوپر کچھ ریسرچز ہیں یا کوئی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو آپ انسیجن دیتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں اور پھر وہاں سے خون سک آؤٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں مطلب نظر آتی ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں کہ اس سے جو سائنٹیفک ریسرچز کی جہاں تک بات ہے تو اب تو الحمدللہ اویلیبل ہے، سائنٹیفک ریسرچز اس پر ہو چکی ہیں. خاص طور پر میں نے ایک اسٹڈی پڑھی جس میں انہوں نے 20 بچوں پر جو تھیلاسیمیا میجر کے پیشنٹس تھے ان پر انہوں نے ایک دفعہ کپنگ کی تو اس میں ان کو جو ہے وہ یہ نظر آیا کہ ان کی جو ہے جو آکسیڈیٹیو اسٹریس کے جو مارکرز ہیں وہ 26.7 کچھ % جو ہے وہ کم ہو گئے. اور اسی طرح ان کی جو یعنی جو ان کی باقی جو ایبلٹیز تھیں، جیسے فار ایگزامپل جو باقی مارکرز ہوتے ہیں انفلیمیشن کے، آکسیڈیٹیو اسٹریس کے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہی ہجامہ کی تھیراپی سے بہت فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، ان کی آکسیجن جو آپ کہہ لیں کہ کیرنگ کیپیسٹی یا جو ہے وہ بڑھ گئی. اور اسی طرح اور بھی ہائپر ٹینشن پر بھی ہوئے میں اس کے اوپر ریسرچز وہ اویلیبل ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں یعنی انڈونیشیا میں ہوئی تھی یہ ریسرچ، اور یہ پب میڈ میں یہ جو ہے نا وہ اویلیبل ہے، ہائی امپیکٹ جرنلز میں ہے. جی. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں، یعنی ہمارا دین کیا بتاتا ہے، کیونکہ ایک روحانی اس کا ایلیمنٹ ہے اور ایک پھر سائنٹیفک ایلیمنٹ بھی ہے، تو ہم دونوں کو جاننا چاہیں گے کہ ہجامہ سے کیا کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فائدے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس کا جو روحانی اسپیکٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نظر بد ہے، جادو ہے، اس قسم کی جو چیزیں، نیگیٹیوٹی جب باڈی کے اندر آ جاتی ہے بیکاز آف سرٹن ایول ایفیکٹس، تو ان کو بھی یہ کیور کرتا ہے. اچھا. اور دیٹ از میرا خیال اس کا یہ اونلی ٹریٹمنٹ یہی کیا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا اگر ہم جادو وغیرہ ان معاملات میں کرتے ہیں اور اسپیسیفک پوائنٹس پر صحیح طریقے سے کرتے ہیں. جبکہ فزیکلی جو ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ میگرینز میں، ہیڈ ایکس میں، بیک ایکس میں، یعنی مسکلو اسکیلیٹل جو پرابلمس ہیں ان میں تو بے حد یہ افیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ کرونک ڈیزیزز، بیکاز یہ ایسا طریقہ علاج ہے کہ جو آپ کی سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے، لوکل سرکولیشن کو بھی امپروو کرتا ہے، اور باڈی کے جو ہیلنگ کیپیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کے اندر رکھی ہے کہ باڈی خود سے خود ہیل کر سکتی ہے، اس کو یہ ٹریگر کر دیتا ہے. صحیح. سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے، آپ کا لمفیٹک ڈرینیج امپروو ہو جاتا ہے، آپ کا امیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے یہ آکسیڈیٹیو اسٹریس جو ہے وہ فنش ہو جاتی ہے، آپ کے جو انفلیمیٹری مارکرز ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو باڈی جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف ایک ٹریول شروع کر دیتی ہے. اور یہ یعنی باڈی خود بخود ہی، اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ وی آر ناٹ، ہم باڈی کے اندر کوئی چیز ڈال نہیں رہے، وہ جسٹ ٹیکنگ آؤٹ بلڈ فرام سرٹن پوائنٹس، اور جس کی وجہ سے یہ ہیلنگ افیکٹس آ رہے ہیں. سو دیر از نو سائڈ افیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے آپ کی بات یہ سن کے سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی علاج الگ ہوتا ہے اور اسی طرح جسمانی علاج جو ہے اس کے طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہجامہ جو ہے یہ چاہے روحانی ہے، چاہے کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، چاہے فزیکل چیلنج ہے، یا ایون ایموشنل چیلنجز، ان سب کا وہ علاج کر دیتا ہے. جی بالکل، اس کا علاج کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کمپلیمنٹری تھراپی کے طور پر لیتے ہیں زیادہ تر، بیکاز سم ٹائمز پیشنٹ کو کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے. صحیح. مینٹل اور ایموشنل پرابلمس میں اس کو ساتھ کمبائن کریں، ساتھ میں ڈائٹ کا جو ہے وہ آپ ایک بتائیں ان کو. تو یہ ساری چیزیں یا ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں مل کر پھر جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کا، یعنی کہ ہولسٹک طریقے سے کیا جائے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً ہجامہ کروائیں گے تو اگر شوگر ہے تو وہ دوائیاں کھانی چھوڑ دیں گے، یا اگر ڈپریشن ہے اور اس کے لیے کوئی ان کو سائیکو تھراپی کی طرف جانا ہے یا اس کی بھی ادویات لینی ہے تو وہ چھوڑ دیں گے کہ میں صرف یہ کرواؤں. آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ خود سے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ جی آتے ہیں. ایکچولی ہجامہ پہ لوگوں کا بہت زیادہ یقین بھی ہوتا ہے نا، بیکاز ظاہر ہے کہ ایک پروفیٹیکلی اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو الحمدللہ پیشنٹ کا جو ہے ایک مورائل بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم اس سے ہیل ہو جائیں گے. تو پیشنٹس کو ہم کبھی بھی یہ ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن میڈیسن چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جیسے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں یا ڈفرینٹ، اور وہ ان کی میڈیسنز بھی
گریجولی یعنی ان کا بی پی جیسے لو ہونے لگ گیا, ڈاکٹر سے مشورہ کیا, انہوں نے ان کی دوائی کم ہو گئی اور بعض لوگوں کی تو بالکل ختم بھی ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ لائف سٹائل چینجز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی جب کوئی انسان حجامہ کرواتا ہے تو مطلب چینجز کیسے آتی ہیں, یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ امیجیٹ چینج کیا ہوتی ہے, پھر مے بی 2 ویکس میں, اور اسی طرح آگے چل کے کیا کیا چینجز آپ کو محسوس ہوتی ہیں؟ اٹ ڈپینڈز اپان دا جو ہے وہ جو بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے حجامہ کرایا گیا. جو امیجیٹ افیکٹ ہے جو پیشنٹس بہت بتاتے ہیں اور خود بھی میں نے فیل کیا, وہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سے لائٹ فیل کرتے ہیں, یو فیل انرجائزڈ, اور آپ کی جو ہے نا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا سارا جو بوجھ ہے نا کندھوں سے اور بیک سے وہ ایک دم سے لفٹ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے, یعنی اس سے, اور آپ کی جو بیک پہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک ٹائٹنیس اور پریشر اور ایک ہیوینیس ہوتی ہے وہ امیجیٹ افیکٹس ہیں. لیکن اس کے بعد اب کچھ دنوں کے بعد فیل کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر ریجوینیشن اور بہت ساری اچھی چیزیں, آپ کو ویل بینگ کی فیلنگ ہونے لگتی ہے. الحمدللہ میں نے خود بھی, چونکہ میں کرواتی ہوں تو مجھے تو یہ بہت بینیفٹس خود بھی فیل ہوتے ہیں, پیشنٹس بھی بتاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یعنی آپ کب کس ایج میں ریکمینڈ کرتی ہیں, یعنی منیمم نیچے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے کہ وہ کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ کتنا فریکوینٹلی کروانا چاہیے, یہ ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے, ایج کا جہاں تک تعلق ہے تو چھوٹے بچوں کا, اور بچوں میں تو ہم حجامہ نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ وہ 8 کوئی پرابلم اگر ہو تو 8 ایئر پلس جو ہے وہ اس کا کرنا چاہیے. اور اس کے اسی طرح جو ہے وہ اولڈ ایج ویک بہت جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہم نہیں کرتے حجامہ. ان کو اگر زیادہ ہی ضرورت ہو تو ڈرائی کپنگ ان کی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ دے کے ناٹ سم ٹائمز ان کا انیمک ہوتے ہیں یا دے کے ناٹ ٹیک اٹ. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ کتنا فریکوینٹلی کرانا چاہیے ڈپینڈنگ اپان دا ڈیزیز. اچھا, جو پریونٹیو میئر کے لیے کراتے ہیں جیسے سال میں اگر 2 یا 3 دفعہ بھی کرا لیں تو دے ول بی ہیلدی. یعنی کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہم حجامہ کروانے آئے ہیں. جی, وہ اس لیے کہ وہ سننا کو فالو اپ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ پریونٹیو اس کے بھی بینیفٹس ہیں نا, آپ کو بیماری نہیں لگتی بیکاز یو آر ہیلدی, آپ کے اندر کی پوری انوائرمنٹ جو ہے وہ. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا امیونٹی اور اپنی وہ بیلنس کے لیے ادھر ادھر بھاگی پھر رہی ہے. بالکل, اور یہ کہ ڈیزیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کم از کم 2 to 3 ویکس 2 سیشنز کے درمیان ہونے چاہیے. ہم یوزلی 1 مہینے کے بعد ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہ میکسیمم کتنے سیشنز تک کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ میکسیمم جیسے 7 تک بھی ہم نے شیٹیکا کے پیشنٹس کے کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت اور یہ میکسیمم جو 7 ہے کتنے ٹائم فریم میں؟ ٹائم فریم آف 6 to 7 months. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ 1-2 دفعہ کرنے سے ہی نا پروگنوسس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ پھر ڈائٹ, ایکسرسائز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ریکمینڈیڈ ڈیز یا ڈیٹس ہوتی ہیں, یعنی پریونٹیو کے لیے بھی اور ویسے بھی کوئی بیماری کے ساتھ آئے تو کیا آپ ان کو اسپیسیفک ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس بیماری کے مطابق آپ کو کروانا ہے؟ دیکھیں, جو پریونٹیو والا ہے نا وہ تو بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ چاند کی تاریخوں میں 17th 19th اور 21st کو جو حجامہ کرائے گا اس کو ہر بیماری سے شفا ہوگی. تو یوزلی اس کو ہم جو ہے وہ پریونٹیو کے لیے ہی کنسیڈر کرتے ہیں. بٹ لیکن جب ڈیزیز ہوتی ہے نا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گر پڑے تو آپ نے حجامہ کرایا, آپ کو ہیڈ ایک تھی تو آپ نے, تو آپ ہی ڈیڈنٹ کنسیڈر دا ڈیٹس دین. صحیح. پھر جب بھی کوئی ایمرجنسی, یعنی ایمرجنسی کہہ لیں یا جو بھی بیماری ہو جائے تو پھر اس وقت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو عام لوگ کپنگ کرتے ہیں اور جو آپ سنت کے مطابق حجامہ کرتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک تو کپنگ آپ کہہ لیں کہ جو نان مسلمس کرتے ہیں, فار ایگزامپل تو بہت چائنیز اولڈ جو ہے وہ طریقہ علاج ہے, وہ بہت ساری ڈفرینٹ طریقوں سے, یعنی وہ ڈرائی کپنگ بھی کرتے ہیں, وہ مساج کپنگ بھی کرتے ہیں, وہ ویٹ کپنگ بھی کرتے ہیں. اس میں وہ سم ٹائمز نیڈلز یوز کرتے ہیں بلیڈس کی بجائے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے بھی ظاہر ہے فائدہ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی بیکاز یہ طریقہ علاج ہے. لیکن جب ہم سنت کو فالو کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں شفا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے, تو بس یہی اس میں فرق ہے. اور میتھڈالوجی میں کوئی فرق آتا ہے؟ میتھڈالوجی میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ وہی طریقہ علاج ہے. یہ ایکوپنکچر کی ایک برانچ ہے
اور پوائنٹس بھی بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ایکوپنکچر ہی کے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ جن کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی. اچھا جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ آج کل ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ بس حجامہ سیکھ لیں، اور کیونکہ لوگ بھی بہت کروا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس بڑا ہے اس میں نا. تو ایک جو ٹرینڈ اور سیف پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ کیا کیا احتیاطی تدابیر ان پہ نظر رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ جاننا میں سمجھتی ہوں اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطلب جو بھی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی شخص آتا ہے، ایک تو جو سیکھنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ بھی میری کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اور جو حجامہ کروانے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے، میں نے کیسے کوئی چوائس کرنی ہے، کیونکہ آج کل جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی سروسز آفر کر رہے ہیں. دیکھیں جس طرح ہم اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کرتے نا کہ بس اگر سائن بورڈ لگا ہوا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. یوزلی ان کی جو ایک ہوتی ہے شہرت یا ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپرٹس ہیں اور یہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اسی طرح حجامہ پریکٹیشنر کو بھی تلاش کرنا چاہیے کہ جو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہائیجینیکلی وہ کرتا ہے، اس کے کلینک میں جا کے پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کی جو ہے سرٹیفیکیشن ضرور ایسی اس نے سیکھا ہوا پراپر طریقے سے، یہ نہیں کہ بس کرتے ہوئے دیکھا اور بس حجامہ کرنے لگے، بیکاز یہ پوری سائنس ہے. اس کے پیچھے جو پوائنٹس کا نالج ہے وہ پورا ایک نالج ہے. اگر کوئی ایسے ہی بس جسٹ پروسیجر سیکھ کے حجامہ کرنے بیٹھ گیا تو دیٹ از یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا اس بارے میں کہ جو کوئی یوں ہی طبیب بن کر علاج کرے اور اس میں مشہور نہ ہو تو وہ پھر جو بھی خرابی ہوگی اس کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے کوئی پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جتنے منیمم یا کچھ اس پہ وہ کرنا ہوتا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ ہے کہ بہت زیادہ کپس ایک وقت میں نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک، وی یوز فیو آف دا سنہ پوائنٹس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیے ہیں، خاص طور پر خود بھی کروایا. ٹھیک ہے، اور باقی جو ڈیزیز کے مطابق جو ہے تو میکسیمم 8 to 10 کپس ایک ٹائم پہ لگانے چاہیے. اس سے زیادہ جو ہیں دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. ٹھیک ہے. اچھا یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان جب پریکٹس کر رہا ہے پریکٹیشنرز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ یہ کہ ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں وہاں پہ، اور آپ میڈیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی آپ نے اسٹرلائزیشن کا خیال رکھنا ہے، جو آپ نے وہاں پہ کٹ لگانا ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے، انٹینسٹی کیا ہو، سارے وہ والی چیزیں بھی آپ کور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ مسنون طریقہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، کوئی ذکر اذکار بھی ہو رہے ہوں، کوئی مطلب بات بھی صحیح ہو رہی ہو. تو اس میں بیلنس کیسے لایا جاتا ہے؟ اس میں یوزلی کہ ہمیں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ حجامہ ہو رہا ہو تو خاموش رہیں یا آپ رقیہ پڑھیں. تو ویسے یہ ہے کہ ہم یوزلی پیشنٹ کو کہتے ہیں اس کو یہ بھی کرنے کے لیے کہ وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے، اس میں مصروف ہو جائے کہ وہ کچھ اپنی آیت الکرسی پڑھے، کوئی رقیہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے. اور پھر یہ خاص طور پہ جن پیشنٹس کو جو کہ ایول افیکٹس جن کے اوپر ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے، وہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ رقیہ لگا ہوا ہو یا خود پریکٹیشنر پڑھ رہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی اسٹرینتھ یا آپ کو ایسی ڈیوائن جو ہوتی ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے چیز. صحیح. تو اس میں خاص طور پہ، لیکن ویسے عام طور پہ حجامہ کرنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی چیزیں کی جائیں. اچھا لوگوں کے دماغ میں نا بلاکس بھی ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ ایک کیٹیگری ہے جو کہ بہت خوشی خوشی حجامہ کروانے کا سوچتی ہے، فریکوینٹ کرواتے ہیں، وہ بہت کمفرٹیبل ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچتے تو ہیں لیکن ڈرتے ہیں. جیسے اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی میں نے کروانا ہے، فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، تو کیا پریپریشن ہے؟ جیسے ہم ویسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی کوئی پروسیجر ہونا ہے تو میں نے اتنی دیر پہلے کھانا نہیں کھانا، میں نے اس ٹائم پہ سو جانا ہے، میں نے داخل ہونا ہے، تھوڑی دیر ہاسپٹل میں رہنا ہے. تو حجامہ کے لیے بھی کوئی پریپریشن ہے؟ نمبر 1. دوسرا، درد کتنی ہوتی ہے؟ اچھا صحیح. پریپریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کو ہم یعنی پیٹ جو ہے وہ خالی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 3 to 4 hours پہلے کچھ کھایا ہوا ہو. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہار منہ کرائیں، بیکاز سم ٹائمز پیشنٹس دے آر سو، انہوں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے، دے کم بالکل ہی وہ فاسٹ پہ آ جاتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 3-4 hours پہلے انہوں نے کچھ میل ہلکا سا لیا ہو تو دیٹس اوکے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو، اگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا سمجھاتے ہیں،
اس کو پہلے ہسٹری لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہسٹری لیتے ہیں, اس کی ساری جو میڈیکیشنز اگر وہ لے رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں سارا کچھ, اور اس کے بعد پھر اس کو کمفرٹیبل کر کے, اگر بہت کوئی ڈرا ہوا شخص ہے نا تو دین وی ڈونٹ ڈو ہجامہ. اچھا, بیکاز اس کو وہ ایک ہوتا ہے نا ویزو ویگل افیکٹ جو ہوتا ہے, وہ دے کین فال انکانشیس, یا تو وہ نہیں ہم کرتے پھر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, درد ہوتی ہے؟ جی درد نہیں اس کو آپ کہہ سکتے سلائٹ انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تو وہ اتنی لائٹ لگتی ہے جیسے چیونٹی کے کاٹنے کا, یا پھر وہ یہ بعض لوگ تو اسمائل کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں گدگدی ہو رہی ہے. سو دیٹس اٹس ویری لائٹ, اٹس ویری. لیکن کچھ لوگوں کا وہ سینسٹیو نیچر ہوتا ہے تو ان کو زیادہ بھی محسوس ہوتی ہے. یس, کچھ لوگوں کو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ کچھ محسوس کرتے ہیں, بٹ اٹس ٹالریبل فار ایوری ون. ٹھیک ہے. اچھا کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ سائڈ افیکٹ میں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اس کا سائڈ افیکٹ کیور ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. صحیح. انلیس اینڈ انٹل کہ ریکمینڈ نہ ہو. فار ایگزامپل جن پیشنٹس کا ڈائلسس ہو رہا ہے, یا یہ کہ جن کا پیس میکر لگا ہوا ہے, یا یہ کہ جو بہت ہی فریل اور بہت ہی ویک ہو چکے ہیں کسی وجہ سے, تو ایسے لوگوں کا پھر ہجامہ جو ہے وہ ہم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو وہاں پہ کٹس لگتے ہیں تو وہاں پہ اسکار رہ جاتا ہے, کیونکہ اسکار کے معاملے میں لوگ بہت سینسیٹیو ہیں نا, بار بار آ کے ویسے بھی اسکن پہ کہیں کچھ ہو جائے تو بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کب جائے گا, یہ اسکار کب ٹھیک ہوگا. The incisions are so superficial کہ وہ اسکار رہتا نہیں ہے. 7 to 10 days میں وہ اتنا ہیل ہو جاتا ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا جہاں کچھ ہوا بھی تھا. اچھا. unless and until کسی کو کوئی پرابلم ہو اسکن کا یا کچھ ہو تو دین اٹ کین اسٹے فار لانگ, لیکن ادروائز اسکارنگ تو بہت جلدی ہیل ہو جاتی ہے. میل اور فیمیل ہجامہ میں کوئی فرق ہوگا؟ نو, کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ڈفرینس ہے کہ فیمیلز میں ہم میک شیور کرتے ہیں کہ مینسٹرل پیریڈس کے دوران نہ کرائیں اور پریگنینسی نہ ہو. اچھا. بیکاز پہلی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ان کو جو ہے ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے. اور پریگنینسی میں جب بیک پہ ہم لگاتے ہیں نا کپس, تو چانس ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کنٹریکشن اسٹارٹ ہو جائیں یا اس طرح سے کچھ. ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ڈو پریگنینسی. میں انفرٹیلیٹی کا بھی پوچھنے لگی تھی کہ انفرٹیلیٹی میں اس کے ریزلٹس کیسے ہیں؟ الحمد للہ ابھی تک تو جو ہم نے کیا ڈپینڈنگ اپون کہ پرابلم کیا ہے. تو فیمیلس کی جتنے بھی جو بھی پرابلمس جنرلی ہوتے ہیں اس میں بہت افیکٹو ہے, اور ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں ہو گئی ان کو پریگنینسی ہو گئی. جب آپ کے پاس پیشنٹس وغیرہ آتے ہیں ہجامہ کے لیے تو کامن ان کے سیفٹی کنسرنس کیا ہوتے ہیں؟ ان کے سیفٹی کنسرنز یہی ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ جو چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ اسٹیرلائزڈ ہیں, جیسے کپس ہیں. اس کے علاوہ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے بالکل پیکڈ اور اسٹیرلائزڈ پیکڈ ہوتا ہے. گوز اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ اسٹیرلائزڈ والی ہوتی ہے. پھر ہم کپس کو ری یوز نہیں کرتے, ہم ان کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. تو ان کا یہی کنسرن, اگر وہ پڑھے لکھے ماشاء اللہ ہوں تو یہی کنسرن ہوتا ہے. اور باقی یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا درد تو نہیں ہوگا یا اس طرح تو نہیں ہوگا, بس یہی کنسرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سیٹ بھی ایک لے کر آئی ہوئی ہیں, میں چاہ رہی تھی کہ اگر وہ بھی ہم دکھا دیں. جی بالکل. اس میں دیکھیں. اچھا یہ سیٹ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں یا یہ کہ یہ پیشنٹ سے منگوایا جاتا ہے؟ جی ہم لوگ کپس جو ہیں, چونکہ یہ والے کپس جو ہیں اب اویلیبل ہیں مختلف جگہوں سے, لیکن پیشنٹس کو نہیں پتہ ہوتا, تو ہم اپنے پاس جو ہے وہ اسٹاک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح گنز کا بھی ہم اسٹاک رکھتے ہیں. ہم بیسیکلی چاہتے تو یہی ہے کہ یہ جو گن ہے یہ ہر پیشنٹ کی اپنی ہو, پرائیویٹ. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو کچھ بھی نہ لگے تو اٹ کین بی یوزڈ, مطلب یہ کپ تو بالکل نہیں یوز ہونا چاہیے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ, اور کپس کی سائزز آپ دیکھیں, سب سے بڑا سائز یہ ہے اور سب سے چھوٹا آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے. تو ڈپینڈنگ اپون دا پرابلم اینڈ ڈپینڈنگ اپون دا ایریا ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پھر یہ جو ہے یہ 15 نمبر بلیڈ اس کو ہم بولتے ہیں, یہ انسیجن دینے کے لیے. یہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. پھر الکوہل سوابس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اینڈ پہ ہم ادھر ہم پائیوڈین یوز کر لیتے ہیں, یا پھر ہم سم ٹائمز پیشنٹ چاہتے ہیں کہ ان کو ہنی لگایا جائے, لیکن ہنی سے تھوڑی سی وہ ایک ہو جاتی ہے ایک پرابلم کہ وہ چپچپا اور اس طرح چیزیں نا, اس کے اوپر پھر گوز لگانا پڑتا ہے. تو اگر پائیوڈین لگا لیں تو دیٹس دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اچھا پیشنٹ کیسے انشور کرے کہ جی یہ کپ دوبارہ نہیں استعمال کیا جا رہا؟ جی وہ اپنا کپ لے جائیں ساتھ؟ نہیں,
ہم کپس کو وہیں پہ اپنے جو ہمارا ڈسٹ بن اس میں ہم پھینکتے ہیں اور اس کو ہم اوپر سے اس کی وہ جو یہ ہوتی ہے نا اس کی ایک یہاں پر اس کو اچھا اس کو اتار دیتے ہیں, اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اٹ کین ناٹ بی یوز دین. ٹھیک ہے, جیسے سرنجز وغیرہ ہاسپٹل میں جو کٹر کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں. جی, اور اس کو بھی ہم کٹر کے ساتھ اینڈ پہ کاٹ کے تو اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی جیسے کرونک پین ہو, کیونکہ کرونک پین لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ بیک کی ہے یا کوئی شیٹیکا یا اس طرح کی ہے, اور اس کے لیے کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ پین بلاکرز وغیرہ لگواتے ہیں اور اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, تو اس میں کتنا افیکٹو ہوتا ہے یہ؟ شیٹیکا میں بہت افیکٹو ہے, یہ بہت افیکٹو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز بھی اپنے فزیوتھیراپی وغیرہ کریں. جی, فزیوتھیراپسٹ ایکسرسائز بیسٹ جو ہیں وہ کروائیں. پھر یہ کہ بعض دفعہ شیٹیکا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس لیٹ جائیں اور کچھ نہ کریں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پین ان کا بڑھ جاتا ہے. تو نارمل اپنی ایکٹیویٹیز کریں, واک کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں اور صحیح جامہ کراتے رہیں, اور تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کیور ہو جاتا ہے پیشنٹ. آپ نے یہ بھی کہا نا کہ جیسے انیمیا وغیرہ ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں, تو فیمیلس میں کنڈیشن ہوتی ہے جیسے پی سی اوز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ارریگولر سائیکل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو انیمیا بھی رہتا ہے, تو اس کیس میں پھر ہجامہ کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے؟ جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس میں ہجامہ ہم انیمیا کی وجہ سے یا ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے, تو پہلے ہم اس کو مینیج کرواتے ہیں کہ اگر وہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ پہلے اپنی میڈیسن سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر لے, پھر ہجامہ کروائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو انیمک ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا جو ہے نا ایٹ لیسٹ 9 تک تو ہو نا ہیموگلوبن, تو پھر ہم اس کو کریں, اور پھر ہم تھوڑا کرتے ہیں, مطلب فیو کپس اونلی, 2-3 کپس لگاتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے ہم ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ انسومنیا, نیند کا نہ ہونا, اور لوگ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے, ایسی ایسی ادویات کھا رہے ہیں کہ ایک تو پہلے نیند نہیں آ رہی تھی, پھر اس کے مسئلے چل رہے تھے, اور اب وہ جو ادویات کھا رہے ہیں سال ہر سال, تو اب اس کا نشہ ہو گیا, اس پہ ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو کیا ہجامہ میں یہ جو سلیپ ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے؟ جی بالکل ملتی ہے الحمدللہ. آپ کے دیکھیں کہ یہ اتنا ریلیکسنگ ہے اور اتنا یہ بینیفیشل ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں نیند نہیں آتی, اور ہجامہ کروانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنا سوئی آج کہ میں بہت عرصے کے بعد میں نے نیند پوری لی ہے. الحمدللہ. اس کے جو ہے نا بیسیکلی برین کے اندر بھی ہارمونز جو ہیں ڈوپامین, سیروٹونین, ان پر بھی یہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اس میں ہم ہیڈ پہ ہجامہ کرتے ہیں. اچھا جی, اور ہیڈ پہ خاص پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 32 جو بالکل ٹاپ آف دا ہیڈ, یہاں پر یہ بہت افیکٹو ہے آل دیز پرابلمز, اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل پرابلمز اور باقی جو میں نے بتایا جنات وغیرہ. میں آپ کی بات سن کے سوچ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا ہماری کوئی ہولسٹک یا انٹیگریٹو اپروچ نہیں ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی کلینک میں جیسے ایک ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ایلوپیتھک ہے یا ہومیوپیتھک ہے, وہ اپنا علاج کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی ہجامہ اسپیشلسٹ بھی ہو, اس کے ساتھ کوئی کوچ یا کاؤنسلر بھی ہو, اس کے ساتھ کوئی فزیکل جو تھیراپی کرنا لائف اسٹائل والا بھی ہو, تاکہ وہ ملٹیپل ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں اس پیشنٹ کو, تاکہ یہ کہ ایک ہولسٹک طریقے سے اس کا جو علاج ہے نا وہ کیا جائے. جی یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے جو کہ میرا ایک ڈریم ہے, اور ہم نے اس کو اپنے الہدا میں ایک زمانے میں ہم نے پورا ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا تھا, اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر رکھی تھیں, اور یہ ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ اندھا دھند جو ہے وہ میڈیسن کھا کے, اور پھر وداؤٹ اینی جو ان کو گائیڈنس نہیں دی جاتی کہ آپ نے لائف اسٹائل میں کیا چینجز لانی ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے کیا کہ نہیں کرنی, آپ نے ڈائٹ کیسی لینی ہے, آپ نے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. تو یہ ساری چیزیں ہی ایک پیشنٹ کو دینی چاہیے ہولسٹیکلی. آج ہی میں صبح آ رہی تھی تو میری ایک دوست ہے, ان کا میسج آیا کہ ان کا جو نواسا ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے نا پرسکرپشن بھیجی کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے, ماں بالکل ٹھیک ہے, نارمل ڈلیوری ہے, اور ڈاکٹر نے 5 چیزیں لکھ دی ہیں جس میں وائٹامنز اور یہ ڈراپ اور وہ ڈراپ, کہ یہ بچے کو 3 ماہ تک دے دیں. تو کیا ضرورت ہے اس کی دینے کی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں, اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے دینے کی, انلیس کو کوئی واقعی مسئلہ ہو. اگر ماں ہیلدی ہے, سب کچھ کھا پی رہی ہے, بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, تو یہ ہمارے جو چیلنجز ہیں نا بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ. میں ٹین ایجرز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ٹین ایجرز کا ایک بڑا ایک دکھتی رگ ہے کہ ہمیں ایکنی ہے, ہماری اسکن بہت خراب ہے, اس میں کوئی ہجامہ ہمیں آفر کرتا ہے؟ جی بالکل. ہجامہ میں آپ کے اسکن کے پوائنٹس اسپیشل ہوتے ہیں, وہ بیک پہ ہوتے ہیں, اسپیشل پوائنٹس ہوتے ہیں, ان سے آپ کی اسکن کے اندر جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ
ان کو ہم پھر جنک فوڈز اور اس طرح کی چیزیں اور جو ٹاکسک جو لے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ٹاکسیسٹی تو ہماری تھنکنگ سے اور ہماری ڈائٹ سے اور ہماری جنک سے اس سے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہی مل ملا کے تو ایک طرح سے ان کو بھی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے اور ان کا ہجامہ بھی کیا جاتا ہے، ان کو ڈائٹ بھی بتائی جاتی ہے. تو یہ سب مل کے الحمدللہ ایکنی بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فالو اپ میں آپ کس طرح بلاتے ہیں؟ فالو اپ میں بیسیکلی آپ دیکھیں کہ پیشنٹ خود بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم نے نیکسٹ اپائنٹمنٹ بھی لینی ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. بیسیکلی ہم تو کال نہیں کرتے ان کو، لیکن وہ خود سے ہی اپائنٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان کی کیا پروگنوسس ہے. صحیح. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو یعنی ہمارا ایک ٹریننگ کا ہے، یعنی کوئی اگر کہتا ہے کہ میں نے ہجامہ سیکھنا ہے، ابھی آپ نے کہا بھی کہ ان کا سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہیے کہ پراپرلی ٹرینڈ ہو، تو کیا ایسے ادارے اور ایسے سیٹ اپس موجود ہیں جہاں کے پراپر ٹریننگ لی جا سکتی ہے؟ یہ پاکستان کے اندر تو بہت فیو میں آپ سمجھتی ہوں کہ ایسے ہیں. البتہ جہاں سے ہم نے سیکھا تھا پھر ہم انہیں کا ہی دے دیتے ہیں ان کو ایڈریس وغیرہ. اور لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہینڈز آن پریکٹس ضرور کرنی چاہیے. ڈاکٹر جس سے سیکھا ہے اس کے ساتھ کچھ عرصہ انٹرنشپ کر کے تو اچھے طریقے سے سیکھ کے پھر کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جنہوں نے کلینک کھولنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا کرنا چاہتے ہیں، تو دیٹس اوکے. ان کو اتنی زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو کلینک کھولتے ہیں، پبلک کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کتنے عرصے کی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ٹریننگ ہو تو انسان اتنا اکوپ ہو سکتا ہے کہ اب وہ انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کر سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ تو تھیوریٹیکل پارٹ ہے نا، وہ تو آپ نوٹ سے یا جو بھی آپ کو سکھا رہے ہیں ان سے آپ سیکھ لیتے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل پارٹ ہے اس میں آپ کا پھر ٹیسٹ، ہمارے جیسے ہمارا بھی ٹیسٹ ہوا تھا باقاعدہ، یعنی ہماری پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ہم سے کروائی گئی تھی اور تھیوریٹیکل بھی کویشچنس ہوئے تھے. تو وہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ کوئی ضروری نہیں کوئی جلدی سیکھ لیتے ہیں کوئی کم، تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے فکسڈ پیریڈ کے کتنے عرصے کی ٹریننگ. کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو کہ ہجامہ سے ریلیٹڈ کیا سوچ ہونی چاہیے اور کس طرح ہمیں اسے لینا چاہیے اپنی زندگی میں؟ جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہجامہ جو ہے اس کو ضرور آپ کو کروانا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ کو میڈیسنز سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اور آپ کیور ہو سکتے ہیں. بیسیکلی تو ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ وہ کیور ہو جائے، وہ ساری عمر میڈیسن پہ نہ رہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ کمبائنڈ ود ادر تھیراپیز آپ اس کو ایک کیور کی طرف انسان جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اس سنت کو بھی اجاگر اور تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ضرور سیکھیں. ایوری ڈاکٹر شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو ہجامہ، اور اس کو سارا پتہ ہونا چاہیے. بیکاز ہمارے فیلڈ کی تو یہی ایک سنت زیادہ ہے نا کہ ہم اس کو اپنائیں، ساتھ میں اپنے ایتھکس وغیرہ اور وہ ساری چیزیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے ناظرین یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو سنت کا طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو جو سائنسز اور باقی چیزیں ہیں وہ ہمیں جو بتاتی ہیں اس پہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زیادہ فوقیت دینی چاہیے. کیونکہ وہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا وہ سنت میں آتا ہے. باقی یہ کہ جو بھی حلال اور جائز طریقہ علاج ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح انفارمیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے اور جو بہت زیادہ ادویات ہم نے اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی ہیں نا اسے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اپنی سوچ بدلیں اور اپنی صحت کو جو ہے وہ پرہیز کی طرف لے کر جائیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.